ہمارے اسباب ہمارے حالات نہیں بنائیں گے، اللہ کی قدرت ہمارے حالات بنائیں گے. اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا دین ہے بس. یہ دیندار بنو، پھر قدرت تمہارے ساتھ ہے. یہ کہا کہ ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ. ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ سچوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ سب یہ نہیں کہ اللہ مالداروں کے ساتھ، کہ نہیں، اللہ عہدیداروں کے ساتھ، کہ نہیں. ہاں، اگر وہ سچے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ. وہ صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ. وہ احسان کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ. تو آدمی اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اللہ کے دین سے آتی ہے، اور اللہ کا دین اللہ کے دین کی محنت سے آئے گا. یہ خلاصہ ہے بات کا، کہ جب دین کی محنت میں چلیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ. 4 مہینے کوئی زیادہ نہیں ہے. لوگ بھی اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو بچائے، بستروں پر لوگ بیماریوں میں کتنا ہی وقت نکل جاتا ہے، جیلوں میں کتنا ہی وقت جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں، نہ گھر کا نہ گاٹ کا. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایسے حالات بگڑتے. اگر 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے اور ایمان، اعمال، اخلاق سیکھے اور اللہ کے نیک بندے بن گئے، تو کیا اللہ ہمیں محروم رکھے گا کہ ہم بھوکے بن جائیں گے؟ جب گنہگار ہے تو روزی دے رہا ہے، تو ایماندار بنیں گے تو روزی دے گا. لیکن یہ یقین کی کمزوری ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرے اور اللہ کے دین کو سیکھیں. اندر کا یقین بنے کہ کام بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب وہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے ایمان، اعمال، اخلاق، دین. یہ اس لیے ہم دعوت ہے اپنے بھائیوں کو ہمدردی کے ساتھ، کہ ہر آدمی کی موت آنے والی ہے، اور موت کے بعد زندگی کا نتیجہ آنے والا ہے. وہ کب موت آئے گی کچھ خبر نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں جلدی کریں، جو خیر کمانی ہے اس میں جلدی کریں. اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرو حدیثوں میں. اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو، سابقو. حضور فرماتے ہیں سارعو، جلدی کرو. یہ نہیں کہ ٹال دیا، ہاں دیکھیں گے کریں گے، یہ بھی کچھ نہیں ہے. شیطان یہی سکھاتا ہے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اجتماع ہوا تھا، بہت اچھا، پھر کیا دیکھیں گے کریں گے، کہ یہ گیا موقع. یہ شیطان نے سکھایا ہے کہ کریں گے دیکھیں گے، کچھ نہیں ہوگا. یا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا یا زندگی پوری ہو جائے گی. دونوں میں سے ایک بات ہوگی. اور یہ محروم ہوتے ٹالنے والے، دیکھ لیں گے کر لیں گے، اور عمل کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہتے جب خیر کی بات کان پر پڑے تو اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہمیں اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اسپتال میں آنا ہے تو اسپتال میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کہ میرا علاج ہے، ڈاکٹر کا تھوڑا ہی ہے. نفع ڈاکٹر کا نہیں ہے، نفع میرا ہے، تو چلے جاتے ہیں. ایسے دین کی بات کہی تو ہمارا نفع ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے. اسے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، اللہ کے راستے کی محنت کرو تاکہ ہدایت ملے. جب ہدایت ملے گی تو انعامات آئیں گے. گمراہی میں کوئی انعام نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے، اس کو سمجھیں. اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو، ایماندار بننا ہے، عمل والا بننا ہے، اخلاق والا بننا ہے، اور دوسروں میں اس کی محنت کرنی ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو نیک بناویں، حکم والا بناویں، اور دوسروں میں اللہ کے حکم والی محنت کریں. یہ اس امت کا کام ہے. اس کو نصرت کہتے ہیں.
اس امت کے ذمہ دو کام ہے، اپنے آپ کو دین کا پابند کرے اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاوے۔ اللہ نے اس زمانے میں آسان طریقہ محنت کا یہ کھول دیا کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا کر دینداری پیدا کر لو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کئی 4 مہینے جائیں گے کوئی نقصان نہیں، نقصان ہونا نفع نہ تو اللہ نے لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ ہوگا، چاہے نکلو نہ نکلو۔ یہ شیطان ڈراتا ہے نقصان سے کہ کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کام ہے، اللہ کے کام میں کیا نقصان؟ اگر نقصان بھی ہوگا تو وہ قربانی ہوگی کہ اللہ کے کام کی وجہ سے نقصان ہوا، کہ وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ تو قربانی کہی جاتی ہے دین کے کام کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے پر اچھی طرح غور کرو اور ہم سب سمجھے کہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرنا اور اللہ کے لیے کرنا تاکہ ہماری آخرت بنے۔ ہاں، دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے، آخرت خراب کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی ہے کہ دنیا کے جگہوں میں پڑھ کر اپنے آخرت خراب کرے، کہ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ قارون کو مال دے کر یہ رہبری کی تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ اور یہ بات ہر مال والے کو ہے، خالی قارون کے لیے نہیں ہے۔ قرآن میں یہ اس لیے اتری ہے کہ ہر مال والا اپنے مال سے اپنے آخرت بناوے۔ جب دین کی محنت کرے گا تو آخرت بنے گی، دین کی محنت نہیں ہوگی تو آخرت کیسے بنے گی؟ اس لیے ارادے کرو کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اس کام کو سیکھیں گے۔ اگر اس کام کے سیکھنے میں کوئی تکلیف بھی آ گئی تو تکلیف کو ایسے برداشت کریں جیسے علاج کرنے والا علاج کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، کمانے والا کمائی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ کرتے ہیں لوگ، اپنی کمائیوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنے علاجوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں، دنیا کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو اگر دین کے لیے کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تکلیف تو اللہ کا انعام دلائے گی کہ اس راستے کی تکلیف بھی انعام دلائے گی، ہاں اس راستے کی محنت بھی انعام دلائے گی، اس راستے کی محنت سے دعاؤں میں قبولیت آئے گی اور زندگی حق پر آئے گی۔ اس لیے ہمت کر کے اب بتاؤ کہ 4 مہینوں کے لیے کون کون